بھارتی ہر دھرمی اور ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کا نشان، دو قالب، یکجان کشمیر اور پاکستان۔ آزادی کشمیر کے عزم کی تجدید قدم، پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے 7 دہائیوں سے جاری مظالم کے باوجود کشمیریوں کی جدوجہد رکی ہے، نہ تھمی ہے۔ شہیدوں کے لہو سے آزادی کا چراغ حریت کے الاؤ میں تبدیل ہو گیا۔ جموں و کشمیر کے سلگتے چنار، ڈل جھیل کا خون آلود پانی دنیا کو سنا رہا ہے بھارتی دہشت گردی کی کہانی۔ بھارتی فوج اب تک 2.5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی، 11,000 سے زائد خواتین سے اجتماعی زیادتی اور 7,000 سے زائد نوجوان ماورائے عدالت قتل کیے جا چکے۔ ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلد سے جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے پیغام میں کہا، 5 فروری پاکستان کشمیری عوام میں ہم آہنگی کی پہچان ہے۔ مظلوم کشمیری بھائیوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ آرمی چیف کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال، کہا عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے، عوامی حمایت سے آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فورم کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پرعزم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ شرکائے کانفرنس کا کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کا سخت نوٹس۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فورم نے زور دیا کہ عبوری افغان حکومت فتنہ الخوارج کی موجودگی سے انکار کے بجائے ٹھوس اور عملی اقدامات کریں۔ امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج، اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم نے اعادہ کیا، بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے مذموم عزائم کو عوامی حمایت سے ناکام بنائیں گے۔ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، دہشت گردی کو پھر سے ختم کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے عزم دہرا دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، پچھلی حکومت دہشت گردوں کو واپس لائی، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ 2018 تک 80,000 قربانیوں کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں زخمی جوانوں سے ملاقات کی، ان کے حوصلے بلند تھے۔ تقریب میں شاندار گیت گایا کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ تقریب میں وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، کہا اوورسیز کے پیسوں سے قومی خزانے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اوورسیز کی محنت سے ترسیلات زر میں 30% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ اجلاس میں مہنگائی 2% آنے پر قوم کو مبارکباد دی، کہا یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج لا رہے ہیں تاکہ کرپشن نہ ہو۔ زرعی ٹیکس وقت کی ضرورت ہے، دائرہ کار صوبوں تک پھیلا دیا گیا۔ بانی PTI کی جانب سے کوئی خط ملا نہ، اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط میں کوئی دلچسپی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے اگر PTI کو کسی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ تحریک انصاف نے خط کے نام پر ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ بانی PTI کی جانب سے گزشتہ روز آرمی چیف کو خط بھیجے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ خان صاحب نے کل اوپنلی کہا ہے جیل میں چیف آف آرمی اسٹاف کو لیٹر لکھا ہے، میں نے پرسنلی اس لیٹر کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، لیکن ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایک میٹنگ کا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک میٹنگ ہماری ہوئی تھی، وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی تھی اور پولیٹیکل ڈسکشن نہیں۔ بانی نے گزشتہ روز خط کے مندرجات خود صحافیوں کو بتائے۔ انہوں نے کہا پاک فوج کی ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آرمی چیف سے ملاقات میں سیکیورٹی امور پر بات ہوئی تھی، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ PTI پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ شبلی فراز کہتے ہیں دہشت گردی سمیت دیگر منفی سرگرمیاں بڑھنے سے بانی PTI پریشان ہے، انہیں ملک کی فکر ہے۔ بحیثیت قومی لیڈر خط لکھا، سیاسی عدم استحکام سے ملک پیچھے جا رہا ہے۔ فوج تحریک انصاف کے ساتھ بالکل بھی مذاکرات میں شامل نہیں۔
بانی پی ٹی آئی نے خط لکھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ علی امین گنڈاپور سے پوچھیں کہ 80% باتیں کس سے طے ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا گنڈاپور نے جب وابڈا دفاتر پر حملہ کیا تب ان کا اور محسن نقوی کا رابطہ ہوا۔ وفاقی حکومت ایکشن کرنا چاہتی تھی۔ علی امین کی محسن نقوی اور اویس لغاری سے ملاقات کے بعد کارروائی نہ ہوئی۔ علی امین گنڈاپور شاید انہی رابطوں کو آج بیان کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نام لے کر بتائیں کس سے بات ہوئی۔ محسن نقوی اگر تصدیق کریں تو پھر درست کہہ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں آستین کے سام زیادہ ہو گئے ہیں۔ خود کو پارٹی سے منسلک کر کے نقصان پہنچانے والے آستین کے سانپ ہیں۔ خود کو کارکن بنا کر بانی پارٹی منشور کے برعکس پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے حکومت کمیشن بنانے سے ڈر رہی ہے کیونکہ حقائق سامنے آ جائیں گے۔ 8 فروری کے جلسے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، بہترین جلسہ ہوگا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر پیونی جج بنانے پر 5 ججوں نے سینیورٹی کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ ذرائع کے مطابق ریپریزنٹیشن چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز معاملہ اٹھانے والوں میں شامل۔ ریپریزنٹیشن میں کہا گیا جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی کے لیے حلف لیتا ہے۔ آئین کے مطابق دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ ٹرانسفر جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر اے ٹی سی اور احتساب عدالتوں کے انتظامی جج تعینات۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کے انتظامی جج تعینات۔ جسٹس ارباب محمد طاہر ایف آئی اے کورٹس کے انتظامی جج تعینات۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری کے بعد آفس آرڈر جاری۔ انتظامی تبدیلیاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججوں کے تبادلے کے بعد کی گئی۔ پنجاب سپیڈ محسن سپیڈ میں بدل گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین۔ جنا اسکوائر منصوبے کے افتتاح پر خطاب میں کہا محسن نقوی اور ان کی ٹیم نے برق رفتاری، ذمہ داری اور فرض شناسی سے 72 روز میں منصوبہ مکمل کیا۔ محسن نقوی کی کاوشوں سے پچھلے ریکارڈز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ منصوبے سے اسلام آباد کے ٹریفک میں کشادگی آئے گی اور لوگوں کو سہولت ملے گی۔ اسلام آباد کو خوبصورت بنا کر پاکستان کے لیے مثال بنا دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا F9 فلائی اوور بھی 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ متحدہ اپوزیشن کا ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ۔ حکومت مستعفی ہو کر فوری الیکشن کا اعلان کرے۔ اسلام آباد میں گرانڈ اپوزیشن الائنس کے رہنماؤں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا الیکشن کمیشن آزاد و خود مختار ہے تو اس کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا اجلاس میں ملکی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ملک میں آئینی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا تمام جماعتوں نے اتفاق کیا کہ نئے انتخابات ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ اجلاس میں حکومت کے خلاف ممکنہ الائنس پر بھی گفتگو ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چینی وزیر خزانہ، پاکستانی سفیر، پاکستان میں چینی سفیر نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کا دورہ تعلقات مزید مضبوط بنانے، دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید بڑھانے میں کردار ادا کرے گا۔ صدر مملکت چینی ہم منصب شی جن پنگ اور چین کی اعلیٰ سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر مملکت ہاربن میں 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ بھی بیجنگ میں موجود ہیں۔ پیک ایکٹ میں حالیہ ترمیم بنیادی انسانی حقوق اور آئین سے متصادم ہے۔ پیک ایکٹ کی شقیں آزادی اظہار رائے کے بنیادی حق کے خلاف ہیں۔ پیک ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج، شہری نے آئینی درخواست دائر کر دی۔ پیک ایکٹ کی شقوں کا فل کورٹ کے ذریعے جائزہ لینے کی استدعا کر دی گئی۔ درخواست میں صدر مملکت، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور سیکرٹری قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔
یوم یکجہتی کشمیر کا جوش و خروش عروج پر. مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے مظفر آباد میں مشعل بردار ریلی. شرکاء کے آزادی کے حق میں اور بھارتی دہشت گردی کے خلاف نعرے. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سپریم کورٹ میں سماعت. جسٹس جمال خان منطقیل نے پوچھا کیا دہشت گردی جیسے سنگین جرم پر کسی کا خصوصی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا سویلین کا خصوصی عدالت میں ٹرائل کسی صورت ممکن نہیں. جسٹس امین الدین خان نے کہا قانون کو اس کے غلط استعمال پر کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. اگر ایک جرم فوجی کرے اور وہی جرم عام آدمی کرے تو ٹرائل الگ جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا جن لوگوں نے فوج جوائن کر کے بنیادی حقوق سرنڈر کیے انہیں دوسروں سے نہیں ملایا جا سکتا. میرا موکل لاہور کا فرسٹ کلاس کرکٹر ہے, اسے خصوصی عدالت سے 6 سال سزا دی گئی. سماعت پیر تک ملتوی. مشق امن کا 9واں ایڈیشن 7 سے 11 فروری تک ہوگا. 60 سے زائد ممالک امن مشق میں شرکت کریں گے. ہاربر فیز میں بحری امور پر سیمینار, آپریشنل مظاہرے بھی شامل. کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب کی میڈیا بریفنگ. سی فیز میں انسداد بحری قزاقی, دہشت گردی کی مشقیں, سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز شامل. کمانڈر پاکستان فلیٹ کا کہنا تھا پاک بحریہ مشق امن کے ساتھ پہلی بار امن ڈائلاگ کا آغاز بھی کر رہی ہے. 1999 کے سمندری طوفان کے بعد لاپتہ 7 ماہی گیروں کا بھارتی جیل میں قید ہونے کا انکشاف. ریڑھی گوشت کے 7 ماہی گیروں کی 25 سال سے بھارتی جیل میں قید ہونے کی تصدیق ہو گئی. اہل خانہ نے کہا ہے بھارتی جیل سے رہا ماہی گیر مشتاق نے دیگر ساتھیوں کی قید کی تصدیق کر دی. قیدیوں کے بھائی نے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا اپنے پیاروں کا 25 سال سے انتظار کر رہے ہیں. ماہی گیر رہنما یونس خاسخیلی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ماہی گیروں کی رہائی کے انتظامات کیے جائیں. ملک میں انٹرنیٹ کی سست رفتار پر اراکین قومی اسمبلی بھی پریشان. قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں انٹرنیٹ مسائل پر ارکان برہم. کمیٹی کے رکن شیر علی ارباب بولے 5G چلنا تو محال, فون انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے. چیئرمین پی ٹی اے نے کہا بھارت میں مودی حکومت نے 35 لاکھ کلومیٹر فائبر بچھائے, یہاں حکومت نے ٹیلی کام سیکٹر میں 1 پیسہ نہیں لگایا. آئی ٹی کے پارلیمانی سیکرٹری نے بتایا اسٹار لنک سے معاملات حتمی مرحلے میں ہیں, سروس رواں سال جون تک دستیاب ہوگی. چینی سیمنٹ, تمباکو اور کھاد سیکٹر کی نگرانی کے لیے چند گاڑیاں. محصولات میں اضافہ چاہیے تو حکومت عملہ, گاڑیوں اور دفتر کی تعداد بڑھائے. ایف بی آر کا کہنا ہے ملک بھر میں 25 ٹیکس دفاتر ناکافی ہیں. ٹیکس مشینری کو ہر 200 روپے آمدن کے بدلے صرف 1 روپیہ ملتا ہے. بھارت میں ٹیکس آپریشنز پر مجموعی ریونیو کا 1.5% خرچ ہوتا ہے. یہ شکوہ بھی کیا کہ پنجاب ریونیو کی تنخواہیں مراد ایف بی آر سے 20 گنا زیادہ ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس لیکیج روکنے کے لیے اضافی عملہ اور وسائل مانگ لیے. چیئرمین ایف بی آر کی تجویز پر وفاقی کابینہ نے ایف بی آر کے لیے 1010 گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی تھی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے نوٹس پر خریداری روک دی گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ہری پور کے علاقے کوٹیرا کے پرائمری اسکول کی حالت اعزار کا نوٹس لے لیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا اے آر وائی نیوز کی رپورٹ پر پرائمری اسکول کا معاملہ وزیر اعلیٰ سے 2 دن پہلے شیئر کیا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پرائمری اسکول کے لیے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں. علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کی ناقص کارکردگی پر بھی برہم, عہدوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا. میرٹ کی بنیاد پر پروفیشنل اور قابل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز تعینات کرنے کی ہدایت. کہا تمام مراکز صحت کی مانیٹرنگ کو مزید مؤثر بنایا جائے. غیر حاضری کے عادی ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے. وفاقی حکومت کا رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو جڑواں شہروں سے واپس بھیجنے کا فیصلہ. وزیر اعظم ہاؤس نے افغانستان کے سفارت خانے کو خط لکھ دیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز افغانوں کو فوری بے دخل نہیں کیا جائے گا.
افغان مہاجر کسی تیسرے ملک منتقل نہ ہو سکے تو واپس افغانستان بھیجا جائے گا۔ رمضان المبارک سے پہلے چینی کی بڑھتی قیمت سے بیوپاری بھی پریشان۔ ہول سیل گروسرز نے 3 ماہ کے لیے چینی بیرون ملک بھیجنے پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز رؤوف ابراہیم کہتے ہیں ہول سیل میں چینی کی قیمت 150 روپے اور ریٹیل میں 160 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ذخیرہ اندوز مافیا سرگرم ہے۔ مارچ کے ایڈوانس سودے 152 روپے میں ہو رہے ہیں۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری جاں بحق۔ 4 موٹر سائیکل سوار ملزمان نے طاہر اور ساتھی کو روکا۔ ایک شہری نے ایک ڈاکو کو دبوچ لیا اور اس کی پستول کا رخ ڈاکوؤں کی جانب کر دیا۔ صورتحال دیکھ کر دوسرے ملزم نے گولیاں چلا دی۔ 2 شہری اور ساتھی ڈاکو زخمی ہو گیا۔ کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 7 شہری جان سے گئے۔ لاہور میں گھریلو ملازمہ نے مالکن کی ڈانٹ کا غصہ 3 ماہ کے بچے پر نکالا۔ ملازمہ بچے پر تشدد کرتی رہی۔ بچے کے منہ پر کپڑا رکھ کر سانس بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ بچے کی طبیعت بگڑنے پر والدین نے CCTV ویڈیو دیکھی تو تشدد کا پتہ چلا۔ پولیس کا کہنا ہے ملازمہ زیورات اور رقم چوری کر کے فرار ہو گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمہ کی تلاش شروع کر دی۔ اور یکجان ہے کشمیر اور پاکستان۔ AY نیوز نے یوم یکجہتی کشمیر پر خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ ساحر علی بگا نے آواز کا جادو جگایا۔ وسیم بادامی اور اقرار الحسن نے لہو گرمایا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی چیک پوسٹ پر فائرنگ سے 8 فوجی زخمی۔ 2 کی حالت تشویشناک۔ غزہ والوں کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی۔ اپنے علاقوں میں لوٹنے والے امداد کی منتظر۔ حکام کا کہنا ہے شمالی غزہ میں سب کچھ تباہ ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ 2 لاکھ خیموں کی فوری ضرورت ہے۔ حکام بتاتے ہیں اسرائیلی امداد میں رکاوٹ بن رہا ہے اور معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ حماس کا کہنا ہے ہم نے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے یرغمالیوں کو رہا کیا۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہونا چاہیے۔ اور 9 سیزن شاندار، 10واں بھی ہوگا یادگار۔ HPL PSL سیزن 10 کا لوگو جاری۔ ورلڈ کلاس لیگ کی دہائی مکمل ہونے پر لوگو ایکس میں 6 فرنچائز کے رنگ بھی نمایاں۔ لیگ کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر کا کہنا ہے PSL نے شائقین کو ناقابل فراموش لمحات دیے ہیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بھارت کے لیے مشکلات۔ فاسٹ باؤلر جسپریت بمراہ انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے۔ میگا ایونٹ میں شرکت پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا۔ بمراہ آسٹریلیا کے خلاف بارڈر گواسکر ٹرافی کے آخری میچ میں کمر کی تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے سہ فریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ قومی اسکواڈ کی ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی نگرانی میں لاہور میں ٹریننگ۔ نیوزی لینڈ کل اور جنوبی افریقہ کی ٹیم جمعے کو لاہور پہنچے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا میچ ہفتے کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور شیخوپورہ، فیصل آباد، ملتان اور بہاولپور کے بعد چیمپئنز ٹرافی پھر لاہور آ گئی۔ گورنمنٹ گلبرگ گریجویٹ ویمنز کالج میں خصوصی تقریب۔ طالبات نے پرجوش استقبال کیا۔ کہتی ہیں پاکستان 2017 میں چیمپئن بنا۔ امید ہے اس بار اپنے ملک میں کامیابی سے اعزاز کا دفاع کرے گا۔ چمچماتی ٹرافی نجی یونیورسٹی بھی لے جائی گئی۔